السلام علیکم۔ آج ہم طبیعیات کی دنیا میں ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وہ موضوع جو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، یعنی تصادم یا کولیجنز۔ خاص طور پر ایف ایس سی فرسٹ ایئر کے طلباء کے لیے ہم آج لچکدار اور غیر لچکدار تصادم پر غور کریں گے۔ جی بالکل، یہ ایک بنیادی اور اہم موضوع ہے۔ تو آج کا مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ جب چیزیں ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، طبیعیات کیسے کام کرتی ہیں، ان کی اقسام میں کیا فرق ہے، اور خاص طور پر وہ جو ایک سیدھی لائن میں لچکدار تصادم ہوتا ہے اس کے پیچھے کی ریاضی کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی تو پھر شروع کریں۔ سب سے پہلے طبیعیات میں یہ تصادم یہ ہے کیا چیز؟ کے لیے ایک دوسرے پر قوت لگاتی ہیں، اور اس ٹکراؤ کا نتیجہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی رفتار یعنی مومنٹم اور ان کی حرکتی توانائی کائنیٹک انرجی بدل سکتی ہے۔ اور بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، جیسے آپ نے کہا، لچکدار یعنی الاسٹک اور غیر لچکدار یعنی ان الاسٹک۔ اچھا، تو ان دونوں میں لچکدار اور غیر لچکدار میں بنیادی فرق کیا ہوا پھر؟ فرق ہے ان کے آپ کہہ لیں بقا کے قوانین میں، توانائی اور مومنٹم کیسے محفوظ رہتے ہیں۔ لچکدار تصادم الاسٹک کولیجن وہ ایک مثالی صورتحال ہے جہاں سسٹم کا کل مومنٹم بھی محفوظ رہتا ہے اور کل حرکتی توانائی بھی۔ دونوں چیزیں، مومنٹم بھی اور حرکتی توانائی بھی؟ جی دونوں، مطلب ٹکرانے سے پہلے جتنی کل توانائی اور مومنٹم تھا، ٹکرانے کے بعد بھی اتنا ہی رہے گا۔ جیسے بلیئرڈ کی گیندیں ٹکراتی ہیں نا، وہ اس کی اچھی مثال سمجھی جاتی ہیں۔ حالانکہ میں یہ کہوں گی کہ حقیقت میں کوئی بھی تصادم مکمل طور پر لچکدار نہیں ہوتا۔ تھوڑی بہت توانائی تو وہ آواز یا گرمی میں بدل ہی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو پھر دوسری قسم غیر لچکدار؟ جی، غیر لچکدار تصادم یعنی ان الاسٹک کولیجن۔ اس میں دیکھیں کل مومنٹم تو محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، مومنٹم یہاں بھی محفوظ ہے؟ جی ہاں، مومنٹم ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، لیکن کل حرکتی توانائی وہ محفوظ نہیں رہتی۔ تو توانائی کدھر جاتی ہے؟ توانائی کا کچھ حصہ نا وہ دوسری شکلوں میں بدل جاتا ہے، جیسے ٹکرانے سے جو گرمی پیدا ہوئی یا آواز نکلی یا چیزوں کی شکل تھوڑی بگڑ گئی، ٹھیک، ان سب میں خرچ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سخت گیند جیسے شیشے کی گولی آپ فرش پہ گرائیں تو وہ تقریباً اسی اونچائی تک واپس اچھلتی ہے نا؟ ہاں، تقریباً وہ لچکدار کے قریب ہے۔ لیکن اگر آپ ٹینس بال گرائیں، ہاں، وہ اتنی اونچی نہیں اچھلتی۔ نہیں، بالکل نہیں، تو وہ غیر لچکدار ہے۔ اصل میں تو زیادہ تر تصادم غیر لچکدار ہی ہوتے ہیں، اور ایک خاص قسم ہے اگر ٹکرانے کے بعد چیزیں آپس میں جڑ ہی جائیں تو اسے کہتے ہیں مکمل طور پر غیر لچکدار تصادم۔ اچھا، یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ چلیں اب ذرا ان لچکدار تصادم کو تھوڑا ریاضیاتی طور پر دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب دو چیزیں ایک سیدھی لائن میں ٹکرائیں۔ کیا ہم ان کی بعد کی رفتار کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں، اور یہ سمجھنا بڑا دلچسپ ہے۔ یہاں طبیعت کے دو بنیادی قوانین ہماری مدد کرتے ہیں۔ ایک ہے بقائے مومنٹم یعنی کنزرویشن آف مومنٹم، اور دوسرا، چونکہ یہ لچکدار تصادم ہے، تو بقائے حرکی توانائی یعنی کنزرویشن آف کائنیٹک انرجی۔ ٹھیک ہے۔ بقائے مومنٹم کہتا ہے کہ ٹکرانے سے پہلے کا کل مومنٹم ٹکرانے کے بعد کے کل مومنٹم کے برابر ہوگا، اور بقائے حرکی توانائی کہتی ہے کہ ٹکرانے سے پہلے کی کل حرکی توانائی ٹکرانے کے بعد کی کل حرکی توانائی کے برابر ہوگی۔ تو ان دونوں قوانین کو استعمال کر کے؟ جی، ان دونوں قوانین کی مساواتوں کو جب ہم حل کرتے ہیں نا، تو ہم ٹکرانے کے بعد دونوں چیزوں کی حتمی رفتاریں یعنی V1 اور V2 معلوم کر سکتے ہیں، اور ایک بہت ہی دلچسپ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس رفتار سے وہ ٹکرانے سے پہلے ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی، اتنی ہی رفتار سے وہ ٹکرانے کے بعد ایک دوسرے سے دور جائیں گی، بس سمت الٹ ہوگی، یعنی ریلیٹو سپیڈ آف اپروچ برابر ہوتی ہے ریلیٹو سپیڈ آف سیپریشن کے۔ یہ تو کمال ہے۔ اس کی کچھ عملی مثالیں، مطلب اگر چیزوں کی کمیت، ماس مختلف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کی کچھ خاص صورتیں ہیں جو سمجھنے میں بہت مدد کرتی ہیں۔ پہلی صورت، فرض کرے دونوں چیزوں کی کمیت بالکل برابر ہے، M1 برابر M2،
جیسے دو ایک جیسی بلیئرڈ بالز. ٹھیک. تو وہ کیا کریں گی؟ وہ اپنی رفتاریں آپس میں بدل لیں گی. یعنی V1 بن جائے گی V2 اور V2 بن جائے گی V1. اچھا، ایکسچینج ہو جاتی ہے. بالکل، ایکسچینج. دوسری صورت، اگر ایک بہت ہلکی چیز M1 ایک بہت بھاری رکی ہوئی چیز M2 سے ٹکرائے، V2 برابر ہے 0. جیسے گیند دیوار سے ٹکرائے. بالکل. تو ہلکی چیز کیا کرے گی؟ وہ تقریباً اسی رفتار سے واپس پلٹ جائے گی. اور بھاری چیز وہ تقریباً وہیں رہے گی. صحیح. اب تیسری صورت، اس کا الٹ. ایک بہت بھاری چیز M1 ایک بہت ہلکی رکی ہوئی چیز M2 سے ٹکرائے، V2 = 0. جیسے کوئی ٹرک کسی رکی ہوئی سائیکل سے ٹکرا جائے. ہاں، ایسی ہی کچھ صورتحال. تو بھاری چیز کی رفتار میں تو تقریباً کوئی فرق نہیں پڑے گا. V1 = V1. لیکن ہلکی چیز وہ بھاری چیز کی تقریباً دوگنی رفتار سے آگے کی طرف جائے گی. V2 = 2V1. کیا دوگنی رفتار سے؟ یہ تو کافی حیران کن بات ہے. جی، یہ ایک دلچسپ نتیجہ ہے. یہ سمجھنا تو FSC کے طلباء کے لیے یقیناً بہت اہم ہوگا. اچھا، تو امتحانات کے لیے انہیں اس ٹاپک کو کیسے تیار کرنا چاہیے؟ بالکل، یہ اہم سوال ہے. تیاری کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. سب سے پہلے تو لچکدار اور غیر لچکدار تصادم کی تعریفیں اور ان میں بنیادی فرق کیا ہے، یعنی کون سے قوانین کس میں محفوظ رہتے ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں. ٹھیک ہے. مومنٹم ہمیشہ حرکی توانائی صرف لچکدار میں. بالکل. دوسری بات، وہ جو ایک سمت میں لچکدار تصادم کے فارمولے ہیں نا، حتمی رفتاروں کے لیے، جی، ان کے پیچھے جو اصول ہیں، یعنی بقائے مومنٹم اور بقائے توانائی، ان کو سمجھیں. اگرچہ ان کی ڈیریویشن یعنی اخذکاری بھی اہم ہے، پریکٹس کرنی چاہیے. ممتحن پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک. پھر وہ خاص صورتیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی، برابر کمیت، ہلکا بھاری، بھاری ہلکا، جی، ان کو اچھی طرح سمجھیں اور یاد رکھیں، کیونکہ ان پر مبنی کنسپچول سوالات یا MCQs اکثر آتے ہیں. اگر آپ ان کا تصور ذہن میں بنا لیں تو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اور آخر میں ان تصورات اور فارمولوں کو استعمال کرتے ہوئے نمیریکل مسائل، نمیریکل پرابلمز حل کرنے کی مشق کریں. اس سے گرفت مضبوط ہوتی ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ سب سمجھایا. اس کے ساتھ ہی تصادم پر ہماری یہ گفتگو مکمل ہوتی ہے. امید ہے کہ سننے والوں کے لیے لچکدار اور غیر لچکدار تصادم کے بنیادی تصورات اب زیادہ واضح ہو گئے ہوں گے. جی، امید تو یہی ہے. ایک آخری بات میں سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گی. ضرور. ہم نے بات کی کہ حقیقی دنیا میں تصادم اکثر غیر لچکدار ہوتے ہیں اور توانائی، حرارت، آواز یا شکل بدلنے میں ضائع ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ طبیعت دان ان توانائی کے نقصانات کا زیادہ درست اندازہ کیسے لگاتے ہوں گے، خاص طور پر پیچیدہ حالات میں. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اس موضوع کی مزید گہرائیوں کی طرف لے جاتا ہے. بہت دلچسپ سوال، اس پر غور کرنا چاہیے. چلیں، آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ. خدا حافظ.